بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله الحمد للہ افتتح کتابه بحمد اللہ بعد التسمیة اتباعا بخیر الکلام واقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلى آلہ الصلاة والسلام فإن قلت حدیث الابتداء مروی في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي وفي حديث التحميد على الإضافي أو على العرفي أو في كليهما على العرفي. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، والله علم على الأصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك، فكان كدعوى الشيء بينة وبرهان ولا يخفى لفظه. قوله الذي هدانا، الهداية قيل هي الدلالة الموصلة أي الإيصال إلى المطلوب، وقيل هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. والفرق بين هذين المعنيين أن الأول يستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني، فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا تلزم أن يكون موصلة إلى ما يوصل. فكيف توصل إلى المطلوب والأول منقوض بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إذ لا يتصور الزلال بعد الوصول إلى الحق. والثاني منقوض بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فإن النبي عليه السلام كان شأنه إراءة الطريق، والذي يفهم من كلام المصنف في حاشية الكشاف هو أن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين، وحينئذ يظهر اندفاع كلام المصنف كلام النقيضين، ويرتفع الخلاف من البين. ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية أن الهداية تتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو اهدنا الصراط المستقيم، وتارة بإلى نحو والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وتارة باللام نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمعناها على استعمال الأول هو الإيصال، وعلى الثانيين إراءة الطريق. قوله سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي سائله إلى المطلوب البتة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قولہ الحمد للہ،
افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ، شروع کیا مصنف نے کتاب کو اللہ کی تعریف سے بسم اللہ کے بعد، پہلے بسم اللہ پھر اللہ کی تعریف، بعد التسمیۃ اتباعا بخیر الکلام، اتباع کرتے ہوئے بہترین کلام سے، بہترین کلام سے، وَاقْتِدَاءً بِحَدِيثِ خَيْرِ الْأَنَامِ، اور اقتداء کرتے ہوئے مخلوق میں سے بہترین شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا، علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، ان پر اور ان کے آل پر رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ فَإِن قُلْتَ، پھر اگر تو کہے گا حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیۃ والتحمید فکیف التوفیق، اگر آپ یہ کہو گے کہ حدیث ابتداء مروی ہے تسمیہ اور تحمید ہر ایک کے بارے میں، تسمیہ اور تحمید ہر ایک کے بارے میں، یعنی ایک حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع واجزم، اور دوسری میں آیا ہے کل حدیث ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع واجزم، کہ ہر بڑا کام ذی شان کام جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا اور ادھورا رہتا ہے۔ دوسرے میں آیا ہے کہ ہر وہ بڑا کام جس کو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا اور ادھورا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے اس حدیث پر عمل کریں یا اس حدیث پر عمل کریں؟ یہ کہتے ہیں فکیف التوفیق، تو توفیق کیسے ہوگی؟ یعنی میں نے موافقت ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ موافقت ہونی چاہیے اور دونوں حدیثوں پر عمل ہونا چاہیے۔ قلت الابتداء فی حدیث التسمیۃ محمول علی الحقیقی، تو میں کہتا ہوں کہ ابتداء تسمیہ کی حدیث میں، تسمیہ کی حدیث میں یعنی جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، محمول علی الحقیقی، وہ محمول ہے ابتدائی حقیقی پر، وہ محمول ہے ابتدائی حقیقی پر۔ ابتدائی حقیقی ہو گئے یعنی مقصود اور غیر مقصود دونوں سے پہلے آ جائے، کیا آ جائے؟ بسم اللہ، مقصود اور غیر مقصود سے پہلے۔ مقصود اس وقت کتاب کو شروع کرنا ہے نا، تو اب جو ہے خطبہ جو ہے، خطبہ اصل مقصد نہیں ہے، لہذا دونوں چیزیں آ گئی، دونوں چیزیں سے پہلے آ گئی بسم اللہ، تو بسم اللہ مقصود اور غیر مقصود دونوں سے پہلے آ گئی، لہذا اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ کس حدیث پر؟ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ سے ہر بڑے کام کو، ذی شان کام کو شروع کرنا چاہیے۔ وفی حدیث تحمید علی الاضافی کی، اور تحمید کی حدیث میں محمول ہے اضافی پر، محمول ہے اضافی پر، یعنی اضافی کیا ہے کہ مقصود سے پہلے آئے، کیا ہے؟ مقصود سے پہلے آئے، اور غیر مقصود سے چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے۔ تو دیکھو یہاں کتاب کو شروع کرنا مقصود ہے، تو ہم نے جب کیا کہا؟ الحمدللہ کہا، تو الحمد کتاب سے پہلے الحمد آیا نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ آ گیا نا، تو اللہ کی تعریف مقصود سے پہلے آ گئی، تو اس لیے یہ ابتدائی اضافی ہوا، اور بسم اللہ کی حدیث کو ہم نے محمول کیا ابتدائی حقیقی پر کہ مقصود اور غیر مقصود دونوں سے پہلے آ گئے۔ سمجھ گئے نا؟ او علی العرفی، یا عرفی پر، ہاں اضافی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں مقصود کے پر، اور عرفی جو ہے کیا ہے؟ عرفی جو ہے یعنی پہلے آ جائے، چاہے مقصود سے پہلے آئے یا غیر مقصود سے پہلے آئے، لیکن پہلے آنا چاہیے۔ او فی کلیہما علی العرفی، یا دونوں میں کس پر؟ عرفی پر، دونوں میں عرفی پر۔ تو یہاں دیکھیے آپ کو اس کی ساری تعریف بتا دیں گے، اس کی عرفی کی بھی اور اضافی کی بھی اور حقیقی کی بھی۔ یہ دیکھیے لا یفہم تسمیۃ عقب عدد تسمیت فقط علی العرفی، یہ محمول علی الحقیقی، یہ ہے محمول علی الحق وهو الابتداء علی الکل، والاضافی هو الابتداء علی الشیء مقدم بالنسبة الى اجزاء اخرى۔
جب ہم اس کی دوسروں کی طرف نسبت کریں گے تو یہ پہلے آئے گا. اور اسی طرح کہتے ہیں اے سابق فی الجملۃ سواء کان منصوبا بجزء آخر فحینئذ بین الاضافی والحقیقی عموم وخصوص مطلق اذ قیل ان الابتداء علی الاضافی ابتداء الشیء بجزء سابق فی الجملۃ ومسبوق بجزء آخر فبینہما مباینۃ وكان مختار الشيء هذه إلا كان عليه أن يقول أو في كليهما على الإضافي فإن قلت ما وجه حمل الابتداء في حديث التسمية على الحقيقي وفي حديث التحميد على العرفي أو على العرفي ولو كان الأمر بالعكس لحصل التوفيق أيضا. قلت كان المنقوذ من التسمية ذكر تسمية الذات والتبرك والاستعانة به من التحميد إثبات اختصاص جميع المحامد بالذات وأنت تعلم أن الذات مقدم على إثبات الصفات حملنا الابتداء في التسمية على الحقيقي وفي التحميد على الإضافي أو على العرفي ووجه تقديم التسمية على حديثين حمل الابتداء في كليهما على العرفي وعلى الإضافي يفهم منها. تو یہ جو عرفی جو ہے، تو اتنی بات آپ سمجھ لو کہ حقیقی ہوتی ہے مقصود سے بھی، غیر مقصود سے بھی پہلے، اور جو اضافی ہوتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ مقصود سے پہلے آ جائے. کیا آ جائے؟ مقصود سے پہلے آ جائے. تو اسی طرح سے جو عرفی ہوتی ہے، عرفی کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ مقصود سے پہلے کیا کر لو، بسم اللہ یا تحمید پڑھ لو. تحمید یعنی حمد پڑھنا اللہ کی. او فی کلیہما علی العرفی. اچھا، والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. اور حمد وہ تعریف کرنا ہے ایسی نعمتوں پر جو اختیاری ہیں، یعنی جیسے کہ ہمارا الحمدللہ خاندان قریش ہے. کسی آدمی کو جلن ہو کہ یہ قریشی کیوں ہے، میں بھی قریشی بن جاؤں، یا اور کچھ کہے ہمارے خاندان کے بارے میں یا اور کسی بڑے خاندان کے بارے میں، تو یہ جلن جو ہے یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. دوسرا جو ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ہم عالم بن جائیں. کیا بن جائیں؟ عالم بن جائیں. کسی کو شوق ہے کہ ہم بھی عالم بن جائیں، تو یہ اختیاری ہے نہیں، اس کے لیے پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے تو بن جائے گا. تو ایسی نعمت جس کو آدمی حاصل کر سکتا ہے، کیا کرے، جو آدمی کے کنٹرول میں آ سکتی ہے، اس کی محنت سے، اس کی کاوش سے، اور اس کی کوشش سے، اور اس کے سٹرگل کرنے سے، تو اس کو کہتے ہیں اختیاری نعمت. اور اس پر جو آپ شکر کہیں گے اللہ کا، اس کو حمد کہا جاتا ہے. نعمتن کان او غیرہ، نعمت ہو یا اور کچھ ہو. واللہ، اللہ علم علی الاصح لذات واجب الوجود. علم ہے، کیا ہے؟ علم ہے صحیح، زیادہ صحیح قول کے مطابق ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے. المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو جمع کرنے والی ہے، جو ذات جمع کرنے والی ہے تمام صفات کمالیہ کو. وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْاِسْتِجْمَاعِ، اور اس کے دلالت کرنے کی وجہ سے اس استجماع پر صار الکلام فی قوت، کلام طاقت میں چلا گیا. کیا چلا گیا؟ فی قوت، اس طاقت میں چلا. ان یقالو، کلام زیادہ قوی ہو گیا اس بارے میں کہ یہ کہا جائے، ان یقال کہ یہ کہا جائے، الحمد مطلقا منحصر فی حق من هو مستجمع لجمیع صفات الکمال، کی الحمد مطلق طور پر کیا ہے کہ چاہے وہ کیا ہوں، نعمت اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، وہ مطلق، وہ منحصر ہے اس کے حق میں جو جمع کرنے والا ہے تمام صفات کمالیہ کو، من حیث
ہوا کذالک، اس طور سے کہ وہ ایسے ہی ہے. فکان کدعوی الشیء، کدعوی الشیء ببینۃ و برہان. تو یہ تو ہو جائے گا وہ، تو ہو جائے گا. فکان کدعوی الشیء ببینۃ و برہان، تو ہو جائے گا وہ کسی چیز کے دعوے کی طرح بینہ کے ساتھ اور حجت کے ساتھ، بینہ کے ساتھ اور حجت کے ساتھ. ولا یخفی لفظہ، اور نہیں ہے مخفی اس کا لفظ. یعنی زیادہ پکی بات یہ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، زیادہ پکی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ حمد اس کا حق ہے، حمد اس کا حق ہے جو تمام صفات کمال کو جمع کرنے والا ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ جل شانہ کی ہے. ولا یخفی لفظہ. قولہ الذی ہدانا، الذی ہدانا، وہ جس نے ہم کو ہدایت دی. الہدایت قیل ہی الدلالۃ الموصلۃ ای الایصال الی المطلوب، وہ ایسی رہنمائی ہے، جو ایسی رہنمائی ہے جو پہنچا دیتی ہے مطلوب تک. الموصلۃ، الدلالۃ الموصلۃ ای الایصال الی المطلوب، یعنی پہنچانا ہے وہ مطلوب تک. وقیل ہی اراءۃ الطریق، ایک ہوتا ہے دیکھیے میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور آپ کو پکڑ کر کسی جگہ پر کسی مقام پر پہنچا دوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے جہاں آپ کو جانا ہے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں پہنچا دوں، ایک یہ طریقہ. دوسرا جو ہے میں آپ کو ڈائریکشن بتا دوں، طریقہ بتا دوں کہ آپ کو کہاں سے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے. تو یہ ہے دوسرا طریقہ، یہ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، اراءۃ الطریق. وقیل ہی اراءۃ الطریق، اور کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ راستہ دکھانا ہے. میں نے یہاں سے جانا، دائیں مڑنا بائیں مڑنا، یہ اراءۃ الطریق ہے. الموصل الی المطلوب، جو پہنچانے والی ہے کہاں تک؟ مطلوب. یعنی ہدایت کی دو تعریفیں کی، ایک کیا؟ مطلوب تک پہنچانا، دوسرا راستہ دکھانا. والفرق بین ہذین المعنیین، اور فرق ان دو معنوں کے درمیان. ان الاول، پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب. پہلا کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب. اچھا. ان الاول یستلزم الوصول الی المطلوب، کہ پہلا لازم کرتا ہے مطلوب تک پہنچانے کو، مستلزم ہوتا ہے مطلوب تک. بخلاف الثانی، برخلاف دوسرے کے. برخلاف، دیکھیے میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور آپ کو جہاں جانا ہے وہاں تک پہنچا دوں، ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے میں آپ کو راستہ بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ راستے میں کہیں بھٹک بھی جاؤ کہ سیدھے راستے پر نہ چل پاؤ. بخلاف الثانی فإن الدلالة على ما يوصل، اس لیے کہ دلالت کرنا اس پر جو على ما يوصل، جہاں تک پہنچا جاتا ہے. على ما يوصل، جو پہنچاتی ہے، یوصل الی المطلوب، مطلوب تک. لا تلزم ان تکون موصلۃ الی ما یوصل، لازم نہیں ہے کہ وہ پہنچانے والی ہو وہاں تک جہاں تک پہنچنا ہے، جہاں تک پہنچنا ہے. فکیف توصل الی المطلوب، تو مطلوب تک کیسے پہنچا جائے گا؟ والاول، اور پہلا منقوض، پہلا کون سا؟ پہلا کیا تھا؟ ایصال الی المطلوب. اس کو اس کو توڑ دیا گیا ہے. منقوض، اس کو توڑ دیا گیا ہے. بقولہ تعالی، اللہ کے فرمان کے ساتھ. اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، بہرحال قوم سمود ہم نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے اندھے پن کو پسند کر لیا، تو انہوں نے اندھے پن کو پسند کر لیا ہدایت پر، پسند کر لیا ہدایت پر. اگر ان کو مطلوب تک پہنچا دیا گیا تھا تو پھر وہ کیوں اندھے ہو گئے؟ یہاں اعتراض ہوتا ہے. اذ لا يتصور الضلال بعد الوصول الى الحق، کیونکہ تصور نہیں کیا جاتا ہے گمراہی کا حق تک پہنچنے کے بعد، حق تک پہنچنے کے بعد. تو یہ کس کے بارے میں اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہو ایصال الی المطلوب کے بعد آدمی بھٹکتا نہیں ہے، تو یہاں دیکھیے یہ ایسا ہو گیا. والثانی، اور دوسرا اراءۃ الطریق جو منقوض، یہ اس کو توڑ دیا گیا ہے. بقولہ تعالی، اللہ کے فرمان کے ساتھ. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو اس کو جس کو آپ پسند کریں.
یہ حضرت اس کا شان نزول وہی آیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعوت دینے کی بڑی کوشش کی اور بڑے جتن کیے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ راہ راست پر آ جائیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ اپنا لعاب مبارک ان پر ملا۔ فإن النبی علیہ الصلاۃ والسلام کان شأنہ اراۃ الطریق، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کیا تھا؟ راستہ دکھانا تھا۔ اراۃ الطریق والذی یفہم من کلام المصنف، اور وہ بات جو سمجھی جاتی ہے مصنف کے کلام سے، فی حاشیۃ الکشاف، یہ تفسیر کشاف بڑی زبردست تفسیر ہے، یہ اس کا لکھنے والا خود تو معتزلی ہے، اہل سنت میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اہل سنت میں یہ تفسیر پڑھی جاتی ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے۔ حاشیہ تفسیر کے حاشیہ میں ہوا ان الہدایت لفظ مشترک، وہ یہ ہے کہ ہدایت ایک مشترک لفظ ہے۔ بین ھذا المعنیین، جس نے ان دونوں معنی کو بیان کیا۔ وحینئذ یظہر اندفاع کلام النقیضین، اور اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے دونوں کلاموں کا دفاع، دونوں نقیضین، دونوں کلاموں کا، دونوں نقیضوں کا جھگڑا ظاہر ہو جاتا ہے، دونوں کلاموں کا جھگڑا۔ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ اور من البین، اور ختم ہو جاتا ہے یرتفع الخلاف، ختم ہو جاتا ہے خلاف دو متضاد چیزوں سے، من البین، دو متضاد چیزوں، من البین متضاد نہیں، اس کو بولے، اور ختم ہو جاتا ہے دو متضاد چیزوں سے۔ ومحصول کلام المصنف، اور کلام اور مصنف کے کلام کا محصول حاصل فی تلک الحاشیۃ، اس حاشیے میں کیا ہے؟ کس حاشیے میں؟ حاشیہ کشاف میں، تفسیر کشاف کا جو حاشیہ اس کے ان الہدایت تتعدی الی المفعول الثانی، کہ ہدایت متعدی ہوتی ہے دوسرے مفعول کی طرف۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہدایت کے کتنے ہوتے ہیں؟ دو مفعول ہوتے ہیں۔ ان الہدایت تتعدی الی المفعول الثانی، کہ ہدایت متعدی ہوتی ہے دوسرے مفعول کی طرف، تارتن، کبھی کبھی، بنفسہ، بذات خود، یعنی اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ متعدی ہو جاتی ہے، کسی صلہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بنفسہ، نحو اہدنا الصراط المستقیم، جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اہدنا، دیکھیے یہ ہدایت، یہ امر کا صیغہ واحد حاضر ہے، اور یہاں جو نا ہے، کیا ہے؟ نا ہے، یہ پہلا مفعول ہے، اور اب اس الصراط المستقیم کیا ہے؟ دوسرا مفعول ہے۔ اہدنا میں کیا ہے؟ فعل امر ہے نا، فعل دعا کہیے آپ، فعل امر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی شان میں جو ہے ایسی بات نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کو حکم کون کر سکے گا، حکم تو نہیں کر سکتے، فعل دعا کہتے ہیں اس کے، یہ فعل دعا ہے، اور یہاں اس کا پہلا مفعول کیا ہے؟ پہلا مفعول کیا ہے اس کا؟ نا ہے، کیا ہے؟ اور دوسرا مفعول کیا ہے؟ الصراط المستقیم، تو دیکھو نا، دو مفعول اس کے آئے، لیکن بیچ میں کوئی الہ وغیرہ کا صلہ نہیں ہے، مستقیم۔ وَتَارَةً بِإِلَىٰ، اور کبھی یہ متعدی ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ الہ کے ذریعے سے، بغیر صلہ کے۔ مثال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کی دو مفعول آئے بغیر کسی صلے کے، اور کبھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نحو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، سیدھے۔ دیکھیے یہ جو ہے پہلے میں تو کوئی صلہ دوسرے مفعول کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن یہاں دوسرے مفعول کے لیے واللہ یہدی، یہدی ہدا، یہدی ہدایتن، فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کا پہلا جو مفعول ہے وہ کون بن رہا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء، من یشاء بن رہا ہے، کون بن رہا ہے؟ من یشاء بن رہا ہے، اور دوسرا مفعول کون بن رہا ہے؟ الصراط المستقیم، کیا بن رہا ہے؟ الصراط، اور دوسرے مفعول کو دیکھیے اس کی طرف جو متعدی ہوا ہے وہ براہ راست ہوا ہے یا الہ کے ساتھ ہوا ہے؟ الہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ دو فرق آپ کو بتائیں گے کہ تفسیر کشاف، صاحب کشاف نے کیا کہا ہے، کبھی یہ متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول ثانی کی طرف الہ کے صلہ کے ساتھ، اور کبھی بغیر الہ کے صلہ کے ہوتا ہے دونوں مفعولوں کی طرف متعدی، دوسرے مفعول کی طرف۔ وَتَارَةً بِاللَّامِ، اور کبھی متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف، کس کے ذریعے سے؟
لام کے ذریعے سے، نحو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو زیادہ قائم ہے، زیادہ قائم رہنے، للتی ہی اقوم فمعناها علی استعمال الاول، تو اس کے معنی پہلے استعمال کے مطابق، کس استعمال کے مطابق، جب وہ بغیر کسی صلہ کے دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الایصال الی المطلوب، الایصال تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مطلوب تک پہنچانا ہوتا ہے، مطلوب تک، جب دوسرے مفعول کی طرف بغیر صلہ کے متعدی ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مطلوب تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ وعلی الثانی، اور دوسرا کیا ہے؟ نہیں، دوسرا یہاں جس کے بارے دوسرے جو ہے، دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مفعول کی طرف لفظ ہدایت کا فعل کیا ہے؟ متعدی ہے، لفظ ہدایت کا فعل لیکن صلہ کے ساتھ، یہ دیکھیے الی صراط مستقیم، تو دوسرے یہ ہے۔ وعلی الثانی اراءۃ الطریق، اور جب دوسرے کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہو؟ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو لیکن الی کے ساتھ ہو، تو اس وقت کیا مقصود ہوتا ہے؟ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ قولہ سواء الطریق، تو ان کا کہنا کہ سواء الطریق ای وسطہ، یعنی اس کا وہ درمیانی راستہ، الذی یفضی سائلہ الی المطلوب، وہ جو پہنچاتا ہے اپنے سائل کو مطلوب کی طرف، البتہ یقینی طور پر، یقینی۔ تو پورے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ تعریف ایسی حمد کو کہا جاتا ہے جو ایسی نعمتوں پر کی جاتی ہے جو اختیاری ہوں۔ پھر اس کی زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ نعمتیں چاہے اختیاری ہوں غیر اختیاری ہوں، یہ حق ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی ہے۔ پھر جو ہے ہدایت کے بارے میں بحث ہوئی کہ ہدایت کے کیا معنی ہوتے ہیں، کہا ایصال الی المطلوب، اور کسی نے کہا کہ اراءۃ الطریق، تو پھر اس پر یہ کیا آیا؟ اعتراض آیا، اگر یہ ایصال الی المطلوب ہے تو فاما ثمود فہدت ثمود، قوم ثمود پھر کیوں بھٹک گئی، ہے نا؟ اور اسی طرح سے انک تہدی لا، اگر آپ کہتے ہیں اراءۃ الطریق ہے، اراءۃ الطریق ہے ہدایت کے مطلب، تو پھر بتائیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو کہا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راستہ ہی دکھانے والے تھے، تو پھر بھی ہدایت نہیں ہوئی، یہ اعتراض کیا۔ پھر اس کا اعتراض کا جواب دیا تفسیر کشاف سے کہ ہدایت کا جو فعل ہے یہ تین طرح سے دوسرے مفعول کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے، یا تو کوئی صلہ ہی نہیں ہوتا ہے جیسے اہدنا الصراط المستقیم، یا تو کوئی صلہ ہوتا ہے جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور کبھی کہا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ لی کے ساتھ ہوتا ہے، کیا ہے؟ لی کے ساتھ۔ اور اس کی مثال کیا دی تھی انہوں نے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو جب بغیر صلہ کے ہو دوسرے مفعول کی طور ایصال الی المطلوب مقصود ہوتا ہے، اور جب فمعنى علی استعمال ایصال مطلوب علی الثانیین، اور جب الی کے صلہ کے ساتھ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو یا لی کے ساتھ متعدی، اس وقت کیا مقصود ہوتا ہے؟ اس وقت مقصود ہوتا ہے اراءۃ الطریق، اراءۃ الطریق۔ تو اراءۃ الطریق میں آدمی بھٹک بھی سکتا ہے، اور ایصال الی المطلوب میں کیا ہوتا ہے؟ بھٹک نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔